بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، اگر تم اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر دے گا۔ جب تم کبھی کسی انسان سے دلی طور پر وابستہ ہو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس تعلق کی کڑواہٹ کا مزہ چکھاتے ہیں۔ قرآن ایک آئینے کی طرح ہے جو آپ کے اندر ہر داغ اور دبے کو نمایاں کر کے پیش کرتا ہے۔ وفا کرنی ہے تو ماں باپ سے کرو۔ دنیا آپ کو تب ہی پیار کرے گی جب آپ کے پاس دنیا والوں کے لیے کچھ ہوگا۔ لوگوں کی باتیں بھی پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، انہیں کمر پر لادو گے تو کمر ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر انہیں قدموں میں رکھو گے تو یہ زینہ بن جائے گی۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تعلیم آپ کو بولنا سکھاتی ہے، یہ نہیں کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ جو تمہارے اوصاف بیان کرے جو تم میں نہ ہوں، وہ تمہارے عیب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہ ہوں۔ جب گھر کے فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندوں کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لو کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ جو غلطی نہیں کر سکتا وہ فرشتہ ہے، اور جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوری توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ وقت پیدا کرنے والے کو وقت دے کر تو دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ دوسروں کی اصلاح کے لیے اس وقت کچھ کہا جا سکتا ہے جب انسان خود عمل پیرا ہو۔ کسی بھی معاملے میں اس پہلو کی ہمیشہ مخالفت کرو جس میں خواہش نفس کا عمل دخل ہو، اور اس پہلو کو اختیار کرو جو امر شریعت کے آئین مطابق ہو۔ ایسا کرنا تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر دے گا۔ توبہ قبول کرنے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوشی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنے میں مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ نہیں کر سکتے تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا عمل کبھی نہ سوچو۔ اس شخص سے محبت نہ کرو جو اللہ سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ جو خدا کو چھوڑ سکتا ہے وہ تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ 3 چیزوں کی حوصلہ افزائی ذلیل کرتی ہیں: عورت، گھوڑا اور خادم۔